بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کے کلمات میں اسم و فعل اور حرف کا اجرا کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ نصر کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے قلم، کیونکہ قلم اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصارہ، یعنی مدد کی اسے مذکر نے۔ اس مثال میں کلمہ نصارہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جیسے من، الی وغیرہ۔ اسم و فعل کی کئی علامات ہیں۔ اسم کی ایک علامت ہے الف لام کا ہونا۔ جس کلمے کی شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرجل۔ اسی طرح تنوین کا ہونا، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، یہ سب اسم کی علامات ہیں۔ اسی طرح فعل کی بھی کئی علامات ہیں: ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، شروع میں قد، سین یا سوف کا ہونا، اسی طرح نواسب میں سے کسی کا ہونا یا جوازم میں سے کسی کا ہونا، یہ سب فعل کی علامات ہیں۔ اسم و فعل کی علامات کے تعلق سے زیادہ جاننے کے لیے نحو کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ جس کلمے میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ سورۃ النصر مدنیہ وہی 3 آیات۔ اس میں کلمہ سورہ، النصر، مدنیہ، یہ تینوں کلمات اسم ہیں۔ کلمہ سورہ اسم اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے متحرکہ ہے۔ تائے متحرکہ کا ہونا، گول تا کا ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ نیز اس میں اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے۔ مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ ایک اسم میں ایک وقت میں ایک ہی علامت پائی جائے ضروری نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک اسم میں کئی علامات پائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک علامت بیان کر دینا کافی ہے۔ کسی بھی اسم میں کئی علامات پائی جا رہی ہوں، آپ ایک علامت بیان کر دیں کہ اس میں اسم ہونے کی یہ علامت پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ اسم ہے، کافی ہے۔ تو کلمہ سورہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ اس کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے۔ النصر بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح مدنیہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں گول تا بھی ہے، اور گول تا کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ نیز یہ منصوب ہے، منصوب کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رضویٌ، رضویٌ رضا کی طرف منصوب ہے، مدنیۃ مدینہ کی طرف منصوب ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ تو حاصل یہ کلمہ سورہ، النصر، المدنیہ یہ تینوں اسم ہیں۔ واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہیا اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر بھی اسم ہے، ضمیر ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ 3 آیات یہ دونوں بھی اسم ہیں۔ 3 اسم اس لیے ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ آیات بھی اسم ہے۔ اولاً تو اس میں تنوین پائی جا رہی ہے، تنوین کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ آیاتن ہے اس لیے یہ اسم ہے۔
نیز یہ جمع ہے، آیات آیت کی جمع ہے، اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کلمہ اسم ہے، کیونکہ اس میں حرف جر داخل ہے، اور جس کلمے میں حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ کلمہ اسم کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ کلمہ جلالت لفظ اللہ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نیز یہ موصوف ہے، موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کلمات بھی اسم ہیں، کیونکہ دونوں کلمات کے شروع میں الف لام ہے، اور جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ الحاصل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف با حرف ہے، اس کے علاوہ چاروں کلمات اسم، کلمہ جلالت اللہ، الرحمن الرحیم، یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کریمہ میں اذا اسم ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ظرف جو ہے یہ اسم ہی ہوتا ہے، ظرف عام طور پر اسم ہی ہوتا ہے۔ جاء فعل ہے، کیونکہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نصر اللہ، اس میں کلمہ نصر اسم ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ والفتح، اس میں واو حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الفتح اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الحاصل یہ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کریمہ میں اذا، نصر، اللہ اور الفتح یہ کلمات اسم ہیں، جاء فعل ہے، اس کے علاوہ واو حرف ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت کریمہ میں واو حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ رأیت فعل ہے، اس کے فعل ہونے کی ایک علامت تو یہ کہ یہ ماضی ہے، اور ماضی ہونا فعل کی علامت ہے۔ اس کے فعل ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل موجود ہے، اور جس کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ تا ضمیر بارز ہے، اور تا اسم ہے، کیونکہ ضمیر اسم ہوتی ہے، اس لیے ضمیر جو ہے آخر میں جو تا ہے وہ اسم ہے، اور رأی جو ہے یہ فعل ہے۔ الناس اسم ہے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ یدخلون فعل ہے، کیونکہ مضارع ہے، اور مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ فی حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ دین اللہ، اس میں کلمہ دین اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر داخل ہے۔ کلمہ دین کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ کلمہ جلالت لفظ اللہ اسم ہے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ افواجہ، افواجہ بھی اسم ہے، کیونکہ آخر میں تنوین ہے، تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ نیز یہ جمع ہے، اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ الحاصل یہ کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت کریمہ میں واو اور فی یہ دونوں کلمات حرف ہیں، اور رأیتا یدخلون یہ دونوں کلمات فعل ہیں۔ آخر میں رأیتا کے آخر میں جو تا ہے وہ الناس، دین، کلمہ اللہ اور افواجہ یہ کلمات اسم ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس آیت کریمہ میں فا حرف ہے،
کیونکہ اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ سبح فعل ہے کیونکہ امر ہے، اور امر کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ بحمد ربک، اس میں با حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اور حمد اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے لفظ حمد اسم ہے۔ لفظ حمد کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ ربی کا، اس میں کلمہ رب بھی اسم ہے کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہو کر پھر آگے مضاف ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے۔ اور کاف ضمیر بھی اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہونا اسم کی علامت ہے۔ واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ استغفر فعل ہے کیونکہ امر ہے، اور امر ہونا فعل کی علامت ہے۔ ہو اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہونا اسم کی علامت ہے۔ انہ کانا توابا، اس میں انا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہو انہ میں جو ہا ہے یہ اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہی ہوتی ہے۔ کانا توابا، کانا فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ توابا اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ الحاصل یہ کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس آیت کریمہ میں فا، با، واو، انا یہ کلمات حرف ہیں۔ سبح استغفر، سبح اور استغفر یہ دونوں کلمات فعل ہیں۔ اس کے بعد حمد رب کا اور ہا، دونوں ہا، استغفر کے آخر میں جو ہا ہے اور انہ کے آخر میں جو ہا ہے، یہ دونوں ہا اور توابا یہ کلمات اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فعل میں کانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فعل تین ہیں، سبح، استغفر اور کانا، یہ تینوں فعل ہیں۔ حمد، رب کا، دونوں ہا اور توابا یہ کلمات اسم ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔